ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ۔ ہر طرح کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے بنایا۔ الحمدللہ، بعدہ انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً نبی آخر الزماں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا حمد و شکر ہے اور اللہ کا احسان و فضل ہے کہ آج ہم دوبارہ دینی مجلس میں اکٹھی ہوئی ہیں، اور اس موقع پر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دوبارہ شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور نیا موقع دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی دین کی باتوں کو آپ تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بعد میں الانصار انسٹیٹیوٹ کی منتظمہ حینا حفظہ اللہ کی بھی میں مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے بھی ہمارے لیے موقع فراہم کیا، اور آپ تمام بہنوں کی بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ تمام نے بھی اپنا وقت نکال کر اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے کے لیے آپ یہاں پر جمع ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم تمام کے محنتوں کو، ہم تمام کی کوششوں کو، کاوشوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارے تمام کا یہاں آنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول کرے، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ درس کو سننے کی توفیق دے اور اس پر عمل کی بھی ہمیں توفیق دے۔ ٹھیک ہے، بلا کسی تاخیر کے ہم اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ بحیثیت مسلمان ہم سبھی جانتے ہیں کہ ماہ مبارک یعنی ماہ رمضان قریب ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اس مہینے میں قدم رکھنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ہماری زندگی میں ایک اور رمضان کو حاصل کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ چونکہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ رمضان ہمارے لیے نیکیوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور جیسے کہ آپ سبھی جانتی ہیں کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ ماہ رمضان کو ہم کیسے مفید بنائیں۔ یعنی ہم لوگ آپس میں اتنا تو جانتے ہیں کہ رمضان کا جو مہینہ ہے وہ ہمارے لیے باعث برکت والا ہے، باعث رحمتوں والا ہے، فضیلتوں والا ہے، حتیٰ کہ اس مہینے میں کیے جانے والے ہر عمل کی فضیلتیں بہت ساری وارد ہیں۔ لیکن جہاں ہم بحیثیت مسلمان رمضان کی آمد پر خوش ہیں اور ایکسائٹیڈ ہیں، اور ایک طرح سے ہم منتظر ہیں کہ کب ہم اس مہینے کے اندر ختم رکھیں گے، تو وہیں پر بحیثیت انسان ہمارے اندر کوتاہیاں، کمیاں اور اسی طرح سے لاپرواہی بھی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس مہینے سے گزر تو جائیں لیکن ہم اس مہینے سے مستفید نہ ہو سکیں، یعنی ہم اس مہینے سے فائدہ نہ حاصل کر سکیں۔ اسی لیے خصوصی طور پر آج کا یہ درس منعقد کیا گیا ہے کہ آج ہم اس درس میں وہ چیزیں جانیں گے جن کی وجہ سے، جن کی مدد سے انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کو اپنے حق میں اور اپنے لیے ہم مفید بنا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سب سے پہلی چیز، رمضان کا جو لفظ ہے اس کی تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی رمضان کا جو لفظ ہے یہ اپنا تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ ہم ہر کوئی جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے۔ تو آج کے اس درس میں مجھے آپ لوگوں کو یہ نہیں بتانا مقصود ہے کہ رمضان کی تعریف کیا ہے اور رمضان کے روزے کا کیا حکم ہے وغیرہ، کیونکہ اس ٹاپک پر ہمارے اس سے پہلے ایک درس ہو چکا ہے۔ آج کے درس میں خصوصی ہم ان اعمال پر ڈسکس کریں گے، وہ سارے اعمال پر ہم بات کریں گے جو ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہیں اور جن کی مدد سے ہم انشاءاللہ رمضان کے مہینے کو اپنے لیے ہم مفید بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو مجھے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کرنی ہے کہ ہم سبھی مسلمان رمضان کے روزے سے خصوصی طور پر ہم فطری محبت رکھتے ہیں نا، یعنی عام دنوں میں جو ہم روزے رکھتے ہیں ان کے مقابلے میں رمضان کا جو لفظ ہم جیسے سن لیتے ہیں تو ہمارے دلوں میں ایک عجیب سی خوشی جاگ اٹھتی ہے، اور ایک عجیب طرح کی خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، نیز اس مہینے کی فضیلت سے تقریباً ہر کوئی واقف ہے، یعنی ہم بحیثیت مسلمان رمضان کی فضیلتوں سے واقف ہیں کہ روزے کی کیا کیا فضیلتیں ہیں اور رمضان کی خصوصاً کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ مثلاً
رمضان کے مہینے میں ہی لیلۃ القدر ہے، جس رات کی فضیلت 80 سال سے بھی افضل ہے۔ اور اسی طرح سے اس مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، روزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، خصوصی طور پر تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، صدقہ و خیرات کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور دیگر ساری عبادات، جتنی بھی عبادات اس مہینے میں کی جاتی ہیں، ان عبادات کی خاص فضیلتیں ہیں۔ یعنی روزہ انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتے ہیں۔ روزے اور قرآن قیامت کے دن انسان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں۔ روزے داروں کے لیے جنت میں باب الریان کے نام سے خصوصی دروازہ رکھا گیا ہے، جس میں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ روزے کے جسمانی، روحانی، دنیاوی اور اخروی کئی سارے فوائد ہیں۔ تو روزے کے اتنے سارے فوائد جاننے کے باوجود ہم لوگوں کے یہ حق ضرور بنتا ہے کہ ہم اس مہینے کو اپنے حق میں مفید بنائیں، اور کامیاب اور چالاک انسان وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی دیے گئے موقع کا صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اور اسی طرح سے رمضان اور صدقے کا ایک آپس میں گہرا تعلق ہے۔ رمضان کے مہینے میں صدقے کی خاص فضیلت ہے، اور اسی طرح سے دیگر ساری عبادت، مثلاً رمضان میں خاص طور پر روزے داروں کو افطاری کروانا، اور اسی طرح سے رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور اسی طرح سے قرآن اور رمضان تو لازم و ملزوم ہے آپس میں۔ روزے کی حالت میں دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں کبھی بھی اعتکاف ترک نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے رمضان کے مہینے میں خاص کر اولاد کی تربیت، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھی مجلسوں کا اختیار کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، اور اسی طرح سے خواتین کی اگر بات کریں تو وقت کا خاص طور پر اہتمام کرنا، وقت کی ضیاع سے اپنے آپ کو بچانا، اور خواتین کا پردے کا اہتمام کرنا، یہ ساری چیزیں رمضان میں کیے جانے والے ضروری اعمال میں سے ہیں۔ اور ایک چیز میں یہاں یہ بتاتی چلوں کہ انسان کی سعادت اور نیک بختی اسی میں ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارے۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے اس دنیا میں آنے کا واحد مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کر دیا کہ وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی سعادت، خوش بختی، انسان کی خوشیاں ساری اسی چیز میں رکھ دی گئی ہیں کہ انسان اپنی پوری زندگی کو اللہ کی بندگی میں گزار دے۔ اور جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو خوشیوں والی زندگی حاصل ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ بس اللہ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائے، اور یاد رکھیں کہ مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ انشاءاللہ ابھی قریباً آنے والا ہے، اور ہم سب انشاءاللہ جلد ہی اس میں داخل بھی ہونے والے ہیں۔ تو ایک مومن بندہ اور بندی کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کی سعادتوں اور برکتوں سے مستفید ہو۔ یاد رکھیں کہ یہ سعادتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، یہ تربیت والا مہینہ ہے، نیکیوں اور عبادتوں میں سبقت کرنے کا مہینہ ہے۔ ایسا نہیں کہ نارمل دنوں کی طرح رمضان کے ایام ہیں، اور ایسا نہیں کہ عام مہینوں کی طرح رمضان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ ڈھیروں عنایات اور اجر سے نوازتا ہے۔ چاہت رکھنے والے کے لیے خیر و برکات کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو دیگر تمام مہینوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری امت کو دیگر امتوں پر فضیلت عطا کرتے ہوئے پورے مہینے کے روزے اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ماہ رمضان میں کی ہوئی محنت قابل قدر ہوتی ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کی بڑی تعظیم ہوتی ہے۔ مومنین اس مہینوں میں مزید نیکیوں سے اپنے آپ کو مزین کر جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہی وہ ماہ مبارک ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی عظیم ترین کتاب نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اور یاد رکھیں کہ اسی مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور شیاطین اور سرکش جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ البتہ یہ مہینہ رحمت، مغفرت، رضائے الہی سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور یاد بھی رکھیں کہ اسی مہینے میں لیلۃ القدر ہے۔ یہ بابرکت رات ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کی فضیلت کے باعث فرشتے، حتیٰ کہ فرشتوں کے سردار جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس رات میں آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں۔ اور یہ رات فجر تک سلامتی والی اور خیر و برکتوں والی ہوتی ہے، اور اس مہینے میں گناہیں اور خطائیں انسان کے معاف کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر،
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب انسان کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے 5 نمازیں ادا کر رہا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک وہ نمازیں کنٹینیوسلی پڑھ رہا ہے، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کے درمیان کے سارے گناہ اس کے مٹا دینے کے سبب بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی رمضان کے مکمل روزے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہوئے، اجر کی امید رکھتے ہوئے، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتے ہوئے ہم رکھیں تو ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہ انسان کے کفارے کا سبب بنتے ہیں، سبحان اللہ۔ گویا کہ اب تک جو میں نے آپ کے سامنے بتائی یہ تمہیدی باتیں تھیں، جس سے ایک طرح سے رمضان کی فضیلت ہمیں الحمدللہ اچھی طرح سے واضح ہو گئی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو شخص اس مبارک مہینے کو پانے کے باوجود اس کا حق ادا نہیں کر سکا، اپنی مغفرت و بخشش نہیں کروا سکا، اس کے لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ یہ بہت بڑی تنبیہ ہے ہم لوگوں کے لیے، یعنی جتنا خوش ہم اس مہینے سے ہوتے ہیں، جتنی خوشی اس مہینے کے حاصل ہونے سے ہمیں ہوتی ہے، اور جتنے خوش ہم ہوتے ہیں اس مہینے کی فضیلتوں اور عبادتوں سے، وہیں پر انسان کو ڈرنا بھی چاہیے کہ کہیں ہم سے ایسے اعمال سرزد نہ ہو جائیں، کہیں ہم سے ایسی غلطیاں، ایسی نادانیاں، ایسی خطائیں نہ ہو جائیں کہ نعوذ باللہ، لا قدر اللہ، کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں سے ہو جائیں جن کے لیے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا کی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جن کے لیے نبی کی بد دعا ہو، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بد نصیب شخص ہوگا، بلکہ اس سے بڑھ کر بد نصیب اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، سبحان اللہ۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ تو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے، تو پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین، پھر آپ نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، اور اسی طرح سے تیسری سیڑھی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قدم رکھا اور فرمایا آمین۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو سکی۔ اللہ اکبر! غور کریں ان الفاظ پر، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس شخص کی بربادی ہو، وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کا مہینہ کو تو پا لیا، رمضان کا مہینہ اس پر سے گزر گیا، مگر وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، یعنی اس نے اس مہینے کا حق نہیں ادا کیا جس کی وجہ سے اس کی بخشش نہیں ہو سکی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا آمین، یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی بد دعا پر میں نے آمین کہا۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے کہا آمین۔ اور جب پھر میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جس کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ گئے ہوں اور وہ والدین کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے جنت میں نہ داخل ہو سکا، تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے بہت بڑی وعید اور تنبیہ ہے۔ اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے، یعنی وہ شخص نامراد و ناکام ہوا۔ آپ خود سمجھیں، مومن کے لیے رمضان گویا کہ موسم بہار ہے۔ رمضان مومن کے لیے گویا کہ ایک بیسٹ اپارچونٹی ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ وہ مزید نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا مقام کو اونچی کر سکے۔ اب دیکھیں، سوچیں، اختیار ہمارے پاس ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کو اپنے لیے مفید بنائیں یا اپنے خلاف حجت۔ کامیاب و چالاک وہی ہے جو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھائے، اور انشاءاللہ اسی موقع کو فائدہ مند بنانے کے لیے، اسی مہینے کو مفید بنانے کے لیے کچھ انسٹرکشنز میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آج میں پیش کروں گی، کچھ نکات، کچھ پوائنٹس انشاءاللہ، جن کی مدد سے انشاءاللہ ہم ماہ رمضان کو اپنے حق میں مفید بنا سکتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ جو چیزیں میں بھی آپ کے سامنے ذکر کروں گی، آپ چاہیں تو اس کو پوائنٹس کی شکل میں نوٹ کر لیں یا اس کو یاد رکھ لیں۔ انشاءاللہ یہ چیزیں بہت مفید ہیں، اور سننے میں تو انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ یہ چیزیں عام ہیں یا کامن چیزیں ہیں، یا ایسی چیزیں آپ کے سامنے پیش آئیں گی جو سنی جا چکی ہے، یا آپ کو لگے گا کہ یہ چیزیں تو ہمیں معلوم ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان وَذَكِّرْ فَإِنَّ ذِكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آپ نصیحت کریں، یقیناً نصیحت مومنوں کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو ہم بحیثیت انسان کبھی ہم کچھ چیزوں کو بھول جاتے ہیں، اور کبھی کچھ چیزوں سے ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ چیزیں ہمیں معلوم تو ہوتی ہیں لیکن ان کی فضیلتوں سے ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ تو کئی ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پر ہم کبھی ایسی چیزوں کو بھی بھول جاتے ہیں جن کو ہم یاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی بنا پر انشاءاللہ آج ایک طرح سے ہمارے ریمائنڈر رہے گا یہ درس
کہ رمضان کو کن کن چیزوں کے ذریعے ہم اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو کہ اہم بلکہ تمام عبادات کی روح ہے، وہ ہے اخلاص۔ یعنی اخلاص کے ذریعے ہمیں اپنے اعمال کی درستگی ضرورت ہے، یعنی اخلاص کے ذریعے ہم اپنے اعمال کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ویسے تو عام اوقات میں بھی اخلاص کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن رمضان میں خصوصاً جو بھی اعمال انسان کرے گا اس کی قدر و منزلت اللہ کے ہاں بہت اونچی ہے، تو اسی اعتبار سے اخلاص کی اہمیت بھی یہاں بڑھ جاتی ہے۔ گویا کہ اخلاص اعمال کی روح ہے، بلکہ قبولیت اعمال کے لیے ایک اہم شرط یعنی کنڈیشن ہے کہ اخلاص ہو انسان میں۔ اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہے تو وہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے، گرچہ کہ وہ جتنے چاہے اعمال کر لیں، جتنے چاہے روزے رکھ لیں، جتنے چاہے وہ صدقہ کر دیں، اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اخلاص اور اتباع سنت کے بغیر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی عمل ایکسیپٹیبل نہیں ہے، بلکہ وہ عمل ریجیکٹ کر دی جائے گا۔ تو اخلاص کے ذریعے ہمیں اپنے اعمال کو لاک کرنے کی ضرورت ہے، اخلاص کے ذریعے ہمیں اپنے اعمال کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار یعنی سارے اعمال کا انٹینشن جو انسان کا ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہے۔ اور اسی طرح سے ہمیں اپنے اعمال کو ریاکاری سے بھی بچانا چاہیے، کیونکہ رمضان میں زیادہ تر ان چیزوں کا اظہار ہوتا ہے۔ اب انسان خود اپنے بارے میں زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال کو ریاکاری سے حتی الامکان، بلکہ اس کی پوری کوشش ہو کہ وہ اپنے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ رکھے، ورنہ محنت اور کوششوں کے باوجود سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ یعنی اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے کو احسان کر کے یا تکلیف پہنچانے سے برباد نہ کرو۔ اس شخص کی طرح مثال دی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، یعنی لوگوں کو دکھا دکھا کر خرچ کرتا ہے، اور حقیقتاً وہ شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال کی طرح ہے، جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر ایک زوردار بارش پر سے پھر اسے ایک سخت چٹان کی صورت میں چھوڑ جائے، وہ اس میں سے کسی چیز پر دسترت حاصل نہیں کرتا۔ تو جو کچھ انہوں نے کمایا، اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریاکاری سے سختی سے منع کیا ہے، اور یہاں پر یہ وعید بھی سنا دی کہ جو ریاکاری کے تحت کوئی بھی عمل کرے گا اس کی عمل برباد کر دی جائے گی، اس کے عمل کی کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں کہ اخلاص ایک بہت اہم چیز ہے، بلکہ اس کے بغیر عبادت کی بنیاد ہی نہیں ہے۔ ہم چاہیں جتنی عبادتیں کر لیں، پورے رمضان ہم جاگ کر عبادت کر لیں، مالی صدقات ہم کریں، علمی عبادت کریں، کسی بھی طرح کی آپ عبادت کیوں نہ کر لیں، اگر وہ اخلاص سے خالی ہے تو سمجھیں آپ کا وقت بھی ضائع ہوا، آپ کی عمر بھی ضائع ہوئی، آپ کی محنتیں بھی ضائع ہو گئی، اور آپ کا اجر بھی ضائع ہو گیا۔ تو سوچیں کہ اس سے بڑا خسارہ انسان کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں وہ اپنی جان ہی لگا دیں، اپنی ساری محنتیں لگا دیں، باوجود اس کے کہ اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس مضمون خصلت سے محفوظ رکھیں اور اخلاص اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ دوسری چیز، رمضان میں جس کے سب سے زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے وہ نمازیں ہیں، خاص طور پر نمازوں کی پابندی کی جاتی ہے رمضان میں۔ اور یاد رکھیں کہ رمضان میں ایسا انسان جو روزے تو رکھ رہا ہے مگر سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ نمازیں چھوڑ رہا ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نماز دین کا ایک اہم ستون ہے، اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے، بلکہ نماز مومنوں کے لیے روشنی کا باعث ہے، اور اعمال کی بہتری اور قبولیت کا ذریعہ ہے، اور قیامت کے روز دینی امور میں سب سے پہلے نماز ہی سے متعلق حساب کیا جائے گا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ نے فلاں کام کیوں نہیں کیا، سب سے پہلے عبادات سے متعلق جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد المسلم يوم القیامہ الصلاۃ المکتوبہ، کہ مسلمان بندے سے قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب و کتاب لیا جائے گا وہ فرض نماز ہوگی۔ پھر آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر اس نے اسے کامل طریقے سے ادا کر لیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اسے کہا جائے گا کہ اس کے پاس کچھ نفلی عبادتیں بھی ہیں،
اگر اس کے پاس نفل نمازیں ہوں گی تو اس سے فرض نمازوں کی کمی پوری کی جائے گی، پھر باقی دوسرے فرائض اعمال سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں ایک اہم چیز یہ معلوم ہو رہی ہے کہ فرض نمازوں کی اہمیت کیا ہے، کہ سب سے پہلے قیامت کے دن انسان سے نماز سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے تو سمجھیں آگے کے سوالات میں بھی وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ دوسرے ایک اہم بات ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اگر انسان فرض عبادات میں کوتاہی کی وجہ سے اس کے اجر کم ہو گئی، سمجھیں، کیونکہ ہم سبھی انسان ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم فرائض میں یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتے کہ ہم نے فرائض کو کما حق ادا کیا۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی اس میں غلطی کر جاتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کبھی اس میں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ان ساری کمیوں کو کون سی چیز پوری کرتی ہے؟ نفلی نمازیں۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان میں خصوصی طور پر فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کی کوشش ضرور کریں۔ خصوصی طور پر ہم خواتین، میں خاص طور پر آپ لوگوں کو دوبارہ کہنا چاہوں گی کیونکہ خواتین تو رمضان میں ویسے ہی مصروف ہوتی ہیں، آدھا سارا وقت تو آپ لوگوں کا کچن میں گزر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ تو احتیاط کریں، کوشش کریں، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ کھانے والا مہینہ نہیں ہے، نہ کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ مخصوص کیا ہے، بلکہ یہ مہینہ تو عبادات میں سبقت لے جانے والا ہے، یہ مہینہ تو نیکیوں میں سبقت کرنے والا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے، یعنی حتی الامکان، انسان کی جتنی بھی کوشش ہے وہ ساری کی پوری کوششیں وہ صرف کر دیں انہی چیزوں میں، مختلف قسم کی عبادات آپ انجام دیں، خصوصی طور پر نوافل کا کثرت سے اہتمام کریں انشاءاللہ۔ تیسری چیز جو کہ اس مہینے کا اصل ہے وہ ہے روزے، یعنی روزے رکھنے میں سستی نہ کریں۔ خواتین کا اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے، اکثر گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ الحمدللہ مجھے امید ہے جو بھی یہاں پر موجود ہیں سب انشاءاللہ تمام روزوں کے اہتمام کرتی ہوں گی انشاءاللہ، بلکہ بعض جگہوں میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو مائیں ہوتی ہیں خصوصی طور پر یا جو اکثر گھر کا کام وغیرہ سنبھالتی ہیں، وہ پورے گھر والوں کی مدد تو کرتی ہیں، مثلاً سحری کا انتظام کرنا، افطاری کی تیاری کرنا، سارے گھروں کے کام کاج کرنا، وہ سب کچھ کر لیتی ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تھک جاتی ہیں اور وہ روزے نہیں رکھ پاتی۔ گھر کے تمام افراد روزے دار ہوتے ہیں، بس گھر کی خاتون روزے دار نہیں ہو پاتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ ہم روزے داروں کی خدمت کرتے ہوئے تھک گئے۔ ایسے ہوتا ہے نا، گرچہ کہ ہمارے ساتھ نہ ہو، ہمارے آس پاس کے ماحول میں تو چیز دیکھی جاتی ہے اور ہم اس کا انکار ہی نہیں کر سکتے کہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان کے روزے رکھنا نیک شخصیت کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سارے حکموں کو بجا لاتا ہے، اور ہمارے لیے روزے سے محبت کے لیے یہی چیز کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر یہ چیزیں فرض کی ہیں، بلکہ ان روزوں کو ہم سے پہلے والی امتوں پر بھی فرض کیا گیا اور انہیں اسلام کا رکن قرار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور آخر میں اللہ نے کہا لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف رمضان کے روزوں کو اپنے لیے مختص کیا۔ یاد رکھیں رمضان کے روزوں کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو اپنے لیے خاص کیا ہے، اور رمضان کے روزے ہی ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر و ثواب بے حساب و کتاب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل عمل کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل کا ثواب اس کو بڑھا چڑھا کر عطا کیا جاتا ہے، چنانچہ ایک نیکی 10 نیکی سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزے کے۔ یاد رکھیں، سوائے روزے کے، یعنی روزے کے علاوہ کے اعمال کا ہی یہ حشر ہے کہ سبحان اللہ آپ کے ایک نیکی کا بدلہ 1 سے لے کر 10، 10 سے لے کر 700 یا اس سے بھی بڑھ کر عطا کرنے پر اللہ کی ذات قادر ہے۔ تو سوچیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہوگا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ روزے کا اجر و ثواب صرف میں دوں گا، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، کیونکہ میرا بندہ میری خاطر اپنی خواہشات اور اپنا کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا اجر و کتاب میں ہی دوں گا، اس کا اجر و ثواب میں ہی اس کو عطا کروں گا، اور اس اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ نے قید نہیں کیا یہاں پر، سبحان اللہ۔ تو اس سے بھی ہمیں رمضان کے روزے کی خاص اہمیت و فضیلت ہمیں ظاہر ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح سے جو شخص ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! سوچیں، غور کریں، ایک انسان کے لیے اس سے بڑی خوش بختی، خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ! یعنی اس سے بڑھ کر خوشی انسان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ العظیم! اور اسی طرح جہاں پر روزے کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اسی طرح روزے رکھنے والوں کی بھی کئی فضائل و برکات شریعت میں وارد ہیں۔ سبحان اللہ! تو وقت کی قلت کے سبب میں ساری چیزیں آپ کو نہیں بیان کر پا رہی ہوں، بس اس سے ہمیں یہ چیز واضح ہو چکی ہے اچھے سے کہ رمضان کے روزوں کی کتنی فضیلت ہے۔ تو سوچیں کہ چاہے کتنے بھی کام ہو، چاہے کتنے بھی مصروفیات ہوں، ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سے رمضان کے روزے چھوٹنے نہ پائیں، الا یہ کہ شرعی عذر ہو۔ ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے چوتھا عمل، قیام اللیل کا اہتمام کرنا۔ اب یاد رکھیں کہ یہاں پر اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم رمضان میں تراویح کے بعد ہم تہجد بھی پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ تو یاد رکھیں کہ تراویح اور تہجد دو الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، بلکہ تہجد ہی کی نماز ماہ رمضان چونکہ فضائل و برکات والا مہینہ ہے، اس لیے تاکہ تمام لوگ اس ثواب کو حاصل کر سکیں، اسی لیے تہجد کی نماز کو مقدم کر کے عشاء کے فوری بعد ادا کیا جاتا ہے۔ تو 8 رکعت جو آپ تراویح کی ادا کرتے ہیں وہ ایکچولی تہجد ہی کی نماز ہوتی ہے، جو کہ تراویح کے نام سے مشہور ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک میں قیام کرنے کی تاکید ہے، بلکہ قیام اللیل کوئی ایسی ویسی صفت نہیں ہے، بلکہ یہ اہل جنت کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ، کہ اہل جنت جو ہوتے ہیں وہ رات کا تھوڑا سا حصہ بس ہوتے ہیں، بقیہ سارے حصہ وہ نمازوں میں، استغفار میں، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں گزارتے ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ ان کے پہلو تو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ سبحان اللہ! اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام اللیل کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اسی طرح کی روایت ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے بیان کی، مگر دونوں سیم نہیں ہیں۔ پہلی والی روایت میں الفاظ من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، اس کے الفاظ من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام اللیل کی، جس نے رمضان میں راتوں کو ایمان کے ساتھ، اجر کی نیت کے ساتھ اس نے عبادت کی، اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ! تو قیام اللیل کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اور ویسے بھی مومن جو ہے فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل میں سبقت کرنے والا ہوتا ہے، اور مومن کے لیے چونکہ سنہرا موقع ہے تو ہمیں یہ چانس مس نہیں کرنا چاہیے۔ اور خصوصی طور پر ہم خواتین ہیں، ہر کسی کو مسجد جا کر تراویح ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، تو آپ لوگ افسوس نہ ہو، غمگین نہ ہو، اور افسوس بالکل نہ کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ تراویح صرف مسجد میں ہی ادا کی جاتی ہے، بلکہ آپ خواتین ہیں، آپ گھروں میں بھی تراویح پڑھ سکتی ہیں، گھروں میں بھی کوئی ایک آپ میں سے امامت کروا سکتی ہیں۔ آپ با جماعت گھر کی خواتین سمجھیں، ماں ہے، بیٹی ہے، بہنیں ہیں، جتنے بھی آپ خواتین ہیں اپنے گھروں میں آپ چھوٹی سی جماعت بنا کر آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ گرچہ آپ سمجھیں جیسے خواتین کا اکثر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئیں، پے در پے کام، اور پھر اسی سے وہ جو ہے تھک جاتی ہیں اور تراویح اسکپ کر دیتی ہیں۔ تو ایسا نہ کریں، گرچہ آپ 8 رکعت نہ پڑھ سکیں، 2 رکعت کم از کم پڑھیں، پھر 4 پڑھیں، ایسے ہی آپ کنٹینیو کریں، جتنا زیادہ ہو سکے اتنا ادا کریں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ تراویح میں جو ہے مکمل ایک پارہ ہی مکمل کریں۔ اگر آپ میں استطاعت ہے، آپ کر پا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کچھ بھی نہ کرنے سے صحیح کچھ تو کر لیں۔ میرا کہنے کا یہ مقصد نہیں کہ آپ زیادہ نہ پڑھیں، بلکہ آپ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا پڑھیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر جب آپ کو کبھی محسوس ہو کہ میں نہیں کر پا رہی ہوں، میں نہیں پڑھ پا رہی ہوں، تو ایسی صورت میں 2 ہلکی رکعت ہی پڑھ لیں، یا ایک پارہ کی جگہ آپ آدھا پارہ مکمل کر لیں 8 رکعتوں میں۔ مگر نفلی عبادات سے پیچھے نہ رہیں، کیونکہ یہ مہینہ اگر ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے تو ضروری نہیں کہ اگلے سال تک ہم زندہ رہیں۔ ہم میں سے کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ ہم اگلے سال کے رمضان تک بھی ہم باقی رہیں گے۔ سبحان اللہ! تو یہ سنہرا موقع ہے، بلکہ فرصت الذہبیہ ہے، یعنی سنہرا موقع، اس کو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح 5واں عمل ہے آخری عشرے میں خوب عبادتیں کرنا۔ چونکہ آخری عشرے کی عبادت ہم سبھی جانتے ہیں، آخری عشرے کی فضیلت بھی ہم جانتے ہیں کہ اسی میں لیلۃ القدر ہے، اور اس عشرے سے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری عشرہ جب شروع ہوتا
تو اپنی کمر کس لیتے اور رات میں خوب عبادت کرتے۔ یعنی ویسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کرتے تھے، مگر شروعات کے جو 2 عشرے تھے، یعنی شروعات کی 20 دن کے مقابلے میں آخری کے جو 10 دن ہیں، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ عبادت کرتے اور زیادہ چست ہو جاتے، کیونکہ اسی عشرے میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق کہ كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزره واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا کمر کس لیتے اور ان راتوں میں آپ خوب جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں ہمیں ایک حسن تعلیم دی گئی ہے کہ ہم خود بھی جاگیں، اور نہ صرف ایسا ہو کہ آپ خود جاگیں، آپ خود عبادت کریں، نہیں، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگائیں۔ ایسے ہوتا ہے نا، ایک گھر میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، کوئی اور سو جاتے ہیں، تو آپس میں ایک دوسرے کو جگائیں اور عبادت میں خوب جی لگا کر محنت کریں۔ اور یوں تو ہمیشہ عبادت کا اپنا بڑا ثواب ہے، اپنی جگہ اس کا خاص اجر ہے، لیکن رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت ہی بڑا اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا ہمیں ان ایام کی قدر کرنی چاہیے اور ان دنوں کو بالکل بھی ہمیں اسکپ نہیں کرنی چاہیے، مس نہیں کرنی چاہیے، اور ان دنوں میں ہمیں سست نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ویسے عام طور پر ہوتا ہے نا، جیسے رمضان شروع ہو رہا ہے تو سب ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے رمضان گزرتا جا رہا ہے ہمارا انرجی، ہمارا بوسٹر جو لیول ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ ایسے نہ ہو، بلکہ یہاں پر معاملہ الٹا ہونا چاہیے۔ جیسے جیسے رمضان کا آخری عشر آ رہا ہے تو ہمارے اندر مزید ایمان ہمارا بوسٹ ہو، اور مزید ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادات میں چستی پیدا ہو، اور اللہ تعالیٰ کی خوب جم کر ہم عبادات کریں۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، آمین۔ اسی طرح ایک اور عبادت جو بالکل اہم ہے عام حالات میں بھی، اور اس کی کئی سارے فضائل ہیں، بلکہ رمضان میں اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے، یعنی کثرت سے صدقہ و خیرات کرنا۔ یاد رکھیں کہ مال صدقہ کرنا ہم جیسے انسانوں کے لیے، یعنی آج کے دور میں خصوصاً اگر ہم بات کریں، جہاں ہر جگہ مال ہی مال ہے، بلکہ جس کے پاس پیسے ہیں اسی کی عزت و قدر ہے، اور انسان پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے، نسأل اللہ السلام والعافیہ۔ ایسے موقع پر یقین مانے انسان اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے 1000 دفعہ سوچتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ مال ہے یعنی میرے امت کا فتنہ مال، یعنی لوگوں کے دلوں میں مال کی محبت بیٹھ جائے گی، یہاں تک کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بھی سوچیں گے۔ یاد رکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی نقصان یا خسارہ یا گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بلکہ صدقہ نجات کی دلیل ہے۔ رمضان میں کیا ہوا صدقہ افضل صدقہ ہے۔ جس وقت آپ کو بھوک پیاس لگے تو اپنے بھائیوں کو یاد کریں، اپنی ان بہنوں کو یاد کریں جو پورا سال اس تکلیف میں تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے انتہائی درجے کی اللہ نے ہم پر رحم و مہربانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے حال پہ رکھا ہوا ہے، الحمدللہ کہیں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اللہ رب العزت انتہائی سخی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتا ہے، سخی انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور صدقہ کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم بات دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے سخی تھے، لیکن رمضان کی جب بات آتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث ذکر کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تند و تیز ہوا، یعنی ہوا جتنی تیزی سے چلتی ہے نا، آندھی کی والی ہوا، اس سے بھی زیادہ تیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرتے تھے۔ تو ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کو اتنا تو جاننا چاہیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے سخی تھے کہ پوری زندگی میں کوئی بھی شخص آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی چیز کا سوال کر لیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ نہیں کہتے تھے، کبھی آپ منع نہیں کرتے تھے۔ اگر وہ چیز آپ کے پاس ہوتی تو آپ فوراً دے دیتے، اگر آپ کے پاس کچھ نہ بھی ہوتا تو صحابہ کرام کو کہہ دیتے کہ کوئی ان کو کچھ دے دے۔ سبحان اللہ۔ تو ایسے سخی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے رمضان میں کہ آپ تند و تیز ہوا سے بھی بڑھ کر، اس سے بھی زیادہ تیز آپ صدقہ کرنے والے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی حلال روزی میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوب خرچ کریں، اور خرچ کرتے ہوئے یہ بات اپنے ذہن میں کبھی نہ لائیں کہ آپ کا مال کم ہو رہا ہے، بلکہ اللہ کی قسم، اللہ کی راہ میں آپ جتنے بھی روپے خرچ کریں گے اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دگنا یا اس سے زیادہ دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پر صدقات کی فضیلت بیان کی ہے، صدقہ کرنے والوں کی تعریف کی ہے، اور صدقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی کہا کہ ایسی تجارت ہے جس میں خسارہ گھاٹے کا سودا بالکل بھی نہیں ہے۔
اسی طرح رمضان کی نیکیوں میں اور اسی طرح کے رمضان کے مہینوں کو اپنے لیے اپنے حق میں مفید بنانے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے کہ ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور افطاری کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کریں کہ آپ افطاری میں کچھ زیادہ بنا دیں اور اس کو تقسیم کریں، یعنی روزے داروں کو کھلائیں جتنا زیادہ ہو سکے، جتنی ممکن ہو، جتنا آپ کے پاس کیپیسٹی ہے، آپ اتنا زیادہ روزے داروں کو کھلانے کی کوشش کریں اور ان روزے داروں کو کھلائیں جو واقعی معنوں میں مجبور ہوں، محتاج ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان لوگوں کو نہ کھلائیں جو آپ کے رشتہ دار ہوں، بلکہ آپ بالکل کھلائیں۔ جیسے رمضان میں ویسے خاص طور پر شیڈول بنا ہوتا ہے کہ کبھی رشتہ داروں کی دعوت ہوتی ہے، کبھی عام لوگوں کی دعوت ہوتی ہے، کبھی پڑوسیوں کی دعوت ہوتی ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ اس میں بھی اسراف سے ہم بچیں اور ریاکاری سے اپنے آپ کو حتی الامکان ہم بچائے رکھیں۔ خصوصی طور پر روزے دار کو افطاری کرانے کی بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے کسی بھی چیز کو حقیر نہیں سمجھتا، گرچہ کہ وہ کھجور ہی کیوں نہ ہو، گرچہ کہ چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جانے والی ایک چھوٹی سی چیز بھی ہزاروں قیمت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ پانی پلانا ہو، کھانا کھلانا ہو، ہر چیز صدقہ ہے۔ صرف پیسے خرچ کرنا صدقہ نہیں ہے، بلکہ آپ کسی کو کھلا رہے ہیں، کسی کو پلا رہے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ خاص طور پر روزے دار کو افطار کرنے کی فضیلت حدیث میں آئی ہے، اسی لیے میں اس عمل کو یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کر رہی ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: من فطر صائما كان له مثل اجرهم من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، کہ جو کوئی بھی روزے دار کو افطار کرائے گا، جو کوئی بھی روزے دار کو کھلائے گا، افطاری کروائے گا، تو اس کو روزے دار کے برابر ثواب ملے گا اور روزے دار کے ثواب میں سے کوئی بھی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ! یعنی آپ ایک روزے دار کو کھلا رہے ہیں، اس کے افطار کروا رہے ہیں، تو گویا کہ روزہ رکھتے ہوئے اس کو جتنا اجر ملا نا، اتنا ہی برابر اجر اس کو بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا۔ نہ اس کے اجر میں کسی طرح کی کمی بیشی کی جائے گی اور نہ ہی آپ کے اجر میں۔ تو سوچیں ڈبل اجر آپ کو مل رہا ہے۔ آپ سوچیں ایک دن میں آپ جتنے بھی لوگوں کو افطاری کروائیں گے اتنا آپ کو اجر ملے گا۔ تو کیا یہ ہمارے لیے گڈ اپورچونیٹی نہیں ہے؟ جیسے ہم اپنی بات لے لیں، کبھی ہم شاپنگ کے لیے جاتے ہیں، کپڑوں کی خریداری ہوتی ہے اور مال میں سیل لگ جاتا ہے، آفر مل جاتا ہے، تو ہم کیسے ٹوٹ پڑتے ہیں، سبحان اللہ! ایسے ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم ساری چیزیں وہاں سے سمیٹ کر لے آ جائیں، کوئی بھی چیز بچے ہی نہ، ہے نا؟ حقیقت ہے، ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ ہم جتنی بھی چیزیں وہاں اچھے ہیں سارے سمیٹ لے آئیں، اور جب خصوصی طور پر جب آفر کی بات ہوتی ہے تو سمجھے خواتین کی نظر تو ہٹتی ہی نہیں وہاں سے۔ تو ویسے ہی ہمارا ایمان کا معاملہ بھی، ہمارے اجر کا معاملہ بھی، سبحان اللہ! جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اپورچونٹی دی ہے تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کوئی عقل مند اس کو اسکپ کرے گا یا اس کو چھوڑنا چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوب ان برکات سے مستفید ہونے کی توفیق دے، آمین۔ اسی طرح ایک اور عمل جو عام طور پر ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں جس میں غلطی کی جاتی ہے وہ ہے افطاری کرنے میں تاخیر۔ حالانکہ اس کا اپوزٹ ہمیں کرنا چاہیے، یعنی افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہ میری امت کے لوگ اس وقت تک خیر میں باقی رہیں گے جب تک وہ افطاری کرنے میں جلدی کریں۔ یعنی میری امت کے لوگوں میں خیر اس وقت تک باقی رہے گی جب تک وہ افطاری جلدی کریں۔ کیوں؟ اب سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا، ایسا کیوں؟ اب دو چیزیں میں اس تعلق سے بتانا چاہوں گی کہ جلدی افطاری کرنے کا مطلب یہ ہرگز بھی نہیں ہے کہ آپ سورج کے غروب ہونے سے پہلے افطاری کر لیں۔ بھائی اب کہیں گے استاذہ نے کہا پہلے افطاری کرنے کے لیے، ہم پہلے کر لیں گے، نہیں۔ جیسے سورج غروب ہو جائے، جیسے آپ کو یقین ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے، تو اس کے بعد آپ کو بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی آپ افطاری کر لیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہود و نصارہ کا طریقہ، یعنی کرسچنس اور جو مسس ہیں، ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ افطاری کرنے میں تاخیر کرتے ہیں، اور ہم لوگ اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ان چیزوں میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی تعلیم دی ہے جن میں وہ ہم سے اپوزٹ کرتے ہیں۔ مثلا کئی سارے ایسے اعمال کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بھی ہے کہ لوگ اس وقت تک خیر پر باقی رہیں گے جب تک وہ جلدی افطاری کریں۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ غلطی زیادہ تر کی جاتی ہے کہ افطاری کرنے میں تاخیر کی جاتی ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ افطاری کرنے میں جلدی کرنی چاہیے اور سحری میں تاخیر ہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ جلدی یا تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ وقت کے نکل جانے کے بعد آپ کرتے رہیں، یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے۔ اور ایک اہم عمل جو ابھی میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گی وہ ہے رمضان میں عمرہ کرنا۔ اب یہ ہر کسی کے لیے پاسبل تو نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس سعادت سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال کر دے،
اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو رمضان کے مہینے میں عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ جو بھی استطاعت رکھتے ہیں وہ ضرور یہ پلان کریں اور ضرور کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے میں وہ عمرہ کریں، کیونکہ اس کی خاص فضیلت آئی ہے۔ رمضان میں رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری عورت سے فرمایا تھا، فعمرۃ فی رمضان تقضی حجۃ او حجۃ معی، کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا حج کرنے کے برابر ہے یا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! تو اس عمل کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صاحب استطاعت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اسی طرح ایک اہم چیز جو غیر رمضان میں بھی افضل ہے اور رمضان میں بھی افضل ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر، کثرت سے ذکر و اذکار کرنا اور استغفار کا اہتمام کرنا۔ چونکہ عام دنوں میں بھی اس کی ہم تلقین کرتے رہتے ہیں، لیکن رمضان میں خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ دن بھر کے روزے کی تھکان کی وجہ سے ایک تو انسان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے۔ اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں، میں پریکٹیکلی چیز آپ کے سامنے بتا رہی ہوں، بنی بنائی بات نہیں، اور نہ ہی ایسی چیزیں جو من گھڑت ہیں، بلکہ یہ ہمارے اندر پائی جانے والی ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ ہم روزہ رکھتے ہوئے تھک کر ہم اپنی زبان کو بند ہی رکھتے ہیں، یعنی کسی بھی کام میں ہم مشغول بھی نہیں ہوتے، اور نہ ہی ہم اپنی زبان کو جو ہے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، بس خاموش ایسے ہم وقت گزار دیتے ہیں، یا ہم مصروف ہوتے ہیں، ویسے وقت گزر جاتا ہے، پھر ہم اتنے تھک جاتے ہیں کہ ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ ہم سونے میں زیادہ تر وقت نکال دیتے ہیں، ہمارا وقت زیادہ تر سونے میں نکل جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ذکر اذکار جو ہے، یہ کوئی مشقت والا عمل نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کو پہاڑ توڑنی پڑے، یا ایسا بھی نہیں کہ آپ کو جو ہے حرکت کرنی پڑے، جیسے نماز میں آپ کو قیام کرنا ہوتا ہے، رکوع کرنا ہوتا ہے، سجود آپ کو کرنی ہوتی ہے، اور اسی طرح سے دیگر عبادت میں آپ کو حرکت کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ذکر الہی ہے نا، زبان پر اتنا ہلکا عمل ہے کہ کوئی بھی انسان کر سکتا ہے، بس اخلاص شرط ہے، اخلاص کے ساتھ کریں، آپ اللہ کے لیے ذکر و اذکار کریں تو اس سے بڑھ کر کوئی عمل آپ کے لیے مفید نہیں ہو سکتا۔ تو یاد رکھیں کہ رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب وہی لوگ پاتے ہیں جو ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں۔ تو کم از کم میری بہنوں، میری ماؤں بہنوں، آپ اتنا سا تو کوشش ضرور کریں کہ رمضان میں ہم اپنے اوقات کو شیطان کے حوالے نہ کریں، اپنے اوقات کو ہم ایسے کاموں میں صرف نہ کریں جو ہمارے لیے باعث حسرت ہوں، باعث ندامت ہوں، کہ ہم رمضان گزارنے کے بعد اس پر ریگریٹ ہم فیل کریں کہ اے کاش کہ میں نے رمضان کا مہینہ اچھا پا لیا ہوتا، اچھا گزار لیا ہوتا، میں نے یہ نیکی کر لی ہوتی۔ تو ریگریٹ کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا آپ کو، اور نہ ہی آپ کا افسوس آپ کے کام آ سکتا ہے، بلکہ ابھی سے تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں کہ آپ ذکر و اذکار کے عادی ہو جائیں، اور ایسا کہ ذکر و اذکار کے بغیر آپ کو سکون نہ ملے، آپ کو چین نہ آئے۔ اور ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اس میں مشغول رہیں، اور یاد رکھیں ہمیشہ جب بھی آپ کو کوئی چیز مشکل لگے تو سوچیں کہ بس چند گنے چنے ایام ہیں، اور ذکر و اذکار میں تو آپ کو مشقت تو نہیں کرنی پڑتی، بس زبان حرکت کرنی ہے آپ کو، اور دل حاضر ہو۔ تو کتنا بڑا عمل ہے، آپ سوتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، پکاتے ہوئے، کچن میں دیگر کاموں میں مصروف رہتے ہوئے، موبائل میں گھنٹے گھنٹے دوسروں سے باتیں کرنے کے بجائے آپ لوگ اپنی زبان کو ذکر میں مشغول رکھیں۔ یہ آپ کی زندگی میں کئی سارے بلاؤں کو، مصیبتوں کو، کئی سارے آزمائشوں کو ٹالنے کا ذریعہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ سب سے بہترین ذکر اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ قرآن مجید کی تلاوت اہم ترین ذکر میں سے ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے فضائل تو ہم جانتے ہی ہیں ویسے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر اسی طرح کی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں، قرآن مجید کے ہم جتنی زیادہ ہم تلاوت کریں گے، سمجھے ایک حرف کے 10 نیکیاں ہیں، ایک حرف کے 10 نیکیاں ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ 10 بھی مقید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ عطا کرنے پر قادر ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فضیلت بیان کرتے ہوئے، تلاوت قرآن کرنے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران،
کہا کہ قرآن مجید کا ماہر یعنی قرآن مجید کو اچھے سے پڑھنے والا، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور سے سنیں، قرآن مجید کا ماہر انسان قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھنے والا معزز اللہ کے فرما بردار فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر! یعنی جہاں پر ایک جگہ تمام انسان اکٹھے ہوں گے، ایک جگہ ایسی ہوگی جہاں پر فرشتوں کی صفیں ہوں گی، اور فرشتوں کی ان صفوں میں وہ انسان ہوگا جو قرآن مجید کو اچھے سے پڑھا کرتا تھا دنیا میں۔ سبحان اللہ! اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو شخص قرآن مجید کو پڑھتا ہے اور پڑھتے ہوئے وہ ہکلاتا ہے، یعنی پڑھنے میں اس کے لیے مشقت ہوتی ہے، وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے، ایسے شخص کے لیے 2 اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو کتاب اللہ کو مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، ایسا نہیں کہ آپ بس روانی کے ساتھ پڑھتی چلی جائیں۔ قرآن آیت پر غور و فکر کرنا اور پھر اس پر عمل کرنے کا انتہائی بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طرح ایک اور عمل جو عام طور پر ہم اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں اور خصوصی طور پر رمضان میں بھی کرنا چاہیے، وہ ہے کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام، کیونکہ یاد رکھیں جیسے ہم لوگ جانتے ہی ہیں وہ کون کون سے خاص اوقات ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک خاص رمضان کے ایام ہیں۔ روزے دار کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے، خصوصی طور پر بندہ جب اللہ کے لیے کھانے پینے کی چیزوں سے رکا رہتا ہے، دیگر ساری چیزوں سے رکا رہتا ہے جو اس کے لیے جائز تھی، جو اس کے لیے حلال تھے، تو باوجود اس کے اللہ کی بارگاہ میں وہ گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں ضرور قبول کریں گے؟ تو یاد رکھیں کہ دعا بندہ مومن کا ہتھیار ہے، اور دعا حقیقت میں اللہ اور بندے کے درمیان براہ راست تعلق ہے کہ انسان ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہو، درمیان میں کسی کے واسطے کی نہیں ضرورت پڑتی۔ دعا کرتے ہوئے اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی واسطہ یا رکاوٹ نہیں حائل ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں نا، تو کہہ دیں کہ میں قریب ہوں۔ اب یہاں پر آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے جو آیت میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، عبادی کا لفظ کا مفہوم آپ جانتی ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں نا، تو آپ غور کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر عبادی کا لفظ استعمال کیا، اللہ نے سارے بندوں کو انکلوڈ کیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ الصَّالِحُونَ، یا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ الصَّادِقُونَ، یا اللہ نے یہ بھی نہیں کہا وَإِذَا سَأَلَكَ النَّاسُ۔ یعنی اللہ نے خاص کیا ہم کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے قریب کیا، اللہ نے کہا میرے بندے، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، یعنی میں دعا کرنے والے کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، اسی لیے چاہیے کہ وہ میری بات مانیں، مجھ پر بھروسہ کریں، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ سبحان اللہ! تو یہ بھی یاد رکھیں کہ روزہ دار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور ہمیں سب سے زیادہ دعائیں قبول کرنے والے اوقات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں خاص طور پر رمضان میں افطاری سے پہلے کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سارے اوقات یعنی ہمارا یہی وقت کچن میں گزر جاتا ہے۔ ہنسی آتی ہے کہتے ہوئے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یاد رکھیں جتنا جلد ہو سکے اپنے کچن کے کاموں سے فارغ ہو جانے کی پوری کوشش کریں، اور افطاری سے پہلے کم از کم 15 منٹ پہلے آپ ضرور فارغ ہو جائیں۔ ایسا نہیں کہ مطلب جو چیزیں ہم بناتے ہیں اکثر ہم چاہتے ہیں کہ گرم ہو، چیزیں ٹھنڈی نہ ہو جائیں، اللہ کے لیے سیکریفائس کریں۔ آپ اللہ کے لیے یہاں پر گرمی کو برداشت کریں گی، اللہ کے لیے آپ گرم چیزیں نرم چیزوں کو آپ ترک کریں گی، اللہ کی راہ میں آپ قربانی کریں گی، اللہ کی راہ میں آپ قربان کریں گی یہ چیزوں کو، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت عطا کریں گی۔ یاد رکھیں ایسی جنت جہاں پر آپ کے لیے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ! تو افطاری کی تیاری جلدی شروع کر لیں اور جلدی ختم کر لیں، اور اگر آپ کا کسی چیز کے کھانے کا دل بھی کر رہا ہے تو تھوڑا صبر کر لیں، سارا دن آپ نے صبر کیا، افطاری کے بعد آپ گرم گرم بنا کر کھا لیں، افطاری کے بعد تو کوئی چیز مانے نہیں ہے، لیکن افطاری کا وقت آپ ضائع نہ کریں۔ کم از کم افطاری سے 15 منٹ پہلے سوچیں، آلموسٹ آپ اپنے آپ سے آپ شرط لگا لیں، بلکہ آپ اپنے آپ میں آپ ضد پیدا کر لیں کہ مجھے کسی بھی طرح 15 سے 20 منٹ پہلے مجھے فارغ ہو جانا ہے۔ یا میں تو کہوں گی کہ آپ اگر ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو اپنے آپ کے لیے آپ سزا بھی مقرر کر لیں کہ میں اگر آج 15 منٹ پہلے میں فارغ نہیں ہوئی تو میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ آپ سزا ایسی مقرر کریں جس سے آپ کو تکلیف ہو، تبھی تو ہم سدھریں گے نا۔ تو میرے کہنے کا مطلب بس یہ ہے کہ کوشش ضرور کریں۔
या फिर 20 मिनट का आप टारगेट रख लें, तो कम से कम 5 मिनट ऐसी-वैसी चीज़ों में गुज़र जाएँ और 15 मिनट आपका मुकम्मल आपको पूरा मिल जाए। 5 मिनट आप अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करें, अस्मा हुस्ना पढ़ें, दुरूद पढ़ें और 10 मिनट कम से कम आप दुआओं के लिए ख़ास कर लें, इंशाअल्लाह ताला। तो ख़ास तौर पर इसी तरह दुआओं की कबूलियत के औक़ात तो आप लोग जानती हैं माशाल्लाह, जैसे फ़र्ज़ नमाज़ों के आखिर में और इसी तरह से इफ्तारी से क़ब्ल, सहरी के वक़्त पे दुआ करें कबूल होंगी और वैसे आप किसी भी वक़्त में दुआ करें, दुआएँ कबूल होती हैं यकीनन। बस आप इस चीज़ का एहतमाम ज़रूर करें कि वक़्त ज़ाया ना हो। इसी तरह एक और ख़ास अमल जैसे मैंने इससे पहले भी इशारतन ज़िक्र की है इतिकाफ़ करना और इससे मुतल्लिक़ मैंने हदीस भी बयान की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदनी ज़िंदगी में कभी भी आपने इतिकाफ़ तर्क नहीं किया यहाँ तक कि आप अल्लाह अल्लाह ताला से जा मिलें। तो इतिकाफ़ करना एक अज़ीम इबादत है, लेकिन इतिकाफ़ के ताल्लुक से मुख्तसर चीज़ें मैं ये बता दूँ कि ये वाजिब नहीं है, ये सुन्नत अमल है और याद रखें जैसे अक्सर ख़वातीन ये काम करती हैं कि वो घरों में इतिकाफ़ बैठती हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त अमल नहीं है, सुन्नत के ख़िलाफ़ है। सुन्नत यही है कि आप मस्जिद में इतिकाफ़ करें। अगर आपको नहीं मौका मिल रहा तो कोई बात नहीं, आप इस अशरे में जो है कसरत से इबादत करने की खूब कोशिश करें, ठीक है? क्योंकि इतिकाफ़ मस्जिद के अलावा कहीं पर भी करना सुन्नत से साबित नहीं है। अज़वाज मुत्तहरात जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजाए मोहतरमात थीं, रज़ियल्लाहु अन्हुन, उनके मुतालिक भी हमें यही असर मिलती है कि सहाबियात रज़ियल्लाहु अन्हुन्ना भी मसाजिद में ही इतिकाफ़ किया करती थीं। और सबसे आखिरी चीज़ और सबसे अहम चीज़ मैं जो बयान करना चाहूँगी, वो यही है कि वक़्त के ज़िया से बचें, वक़्त को ज़ाय ना करें। इस अज़ीम महीने में जो कि बरकतों वाला महीना है और नीज़ कई फ़ज़ाइल होने के बावजूद अक्सर लोग वक़्त को फ़ुज़ूल चीज़ों में ज़ाय कर देते हैं। अगर आप अपनी आज की बात ही ले लें, आज लाइक फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर आपको समझाना चाहूँ आज की बात, आज सारे दिन में हमने कितना वक़्त ज़ाय किया और यकीन माने हम वक़्त को बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं, लेकिन हमें एहसास नहीं होता। मैं इसको प्रूफ़ भी कर सकती हूँ। अब लाइक हर किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन तो ज़रूर है, एंड्रॉयड मोबाइल हर कोई इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपना मोबाइल का ड्यूरेशन देखें, स्क्रीन टाइम आप ओपन करके देखें कि आज सारा दिन आपने मोबाइल का कितना इस्तेमाल किया। और मोबाइल एक ऐसा फ़ितना बन गया है आज के दौर में कि जिसके इस्तेमाल में हमारा वक़्त इतना ज़ाया और इतना बर्बाद हो रहा है कि हमें एहसास ही नहीं हो रहा और बल्कि हमें लगता ही नहीं कि हमने वक़्त ज़ाया किया, सुबहान अल्लाह। खुसूसन ख़वातीन का अक्सर वक्त रमज़ान में तो किचन में गुजर जाता है और मोबाइल और इंटरनेट का फजूल इस्तेमाल गोया इंसान के वक्त को दीमक की तरह खा जाता है। तो एक मुसलमान और मोमिन को चाहिए कि वो अपने हदफ अपने गोल पर नज़र रखें, वक्त की कद्र करें, इस मौके को गनीमत जानते हुए इस महीने के फ़ज़ाइल और बरक़ात को खूब अपने हक़ में मुफीद बनाएं। और कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको देना चाहती हूँ वक्त के सिलसिले में ख़ास तौर पर, चूँकि हम ख़वातीन हैं तो उससे जुड़ी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जिसके ज़रिए हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। जैसे अ, ख़ास तौर पर एक मुसलमान औरत को चाहिए कि वो इस ख़ास महीना जो बरकत और मुबारक महीना है, इसमें अपने वक्त की हिफाजत करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी के आमाल में वो अपने आप को मसरूफ़ रखें। तो इसके लिए कुछ चीज़ें मसलन घर से बिला ज़रूरत बाहर ना निकलें। ख़वातीन अक्सर रमज़ान में बाहर घूमती फिरती नज़र आती हैं, चाहे शॉपिंग का मसला हो, चाहे चीज़ों की खरीदारी हो, रमज़ान से पहले आप उसको मुकम्मल करने की कोशिश कर लें। किसी ज़रूरत के तहत आपको जाना है, तो बिल्कुल आप जा सकती हैं या अल्लाह की इताअत के लिए मसलन आप मस्जिद वग़ैरह के लिए जा रही हैं, तो इसमें कोई मसला नहीं है। बिला ज़रूरत घर से निकलने से इज्तनाब करें, क्योंकि इसमें वक़्त का ज़िया है। इसी तरह दूसरी चीज़, बाज़ारों में जाने से आप परहेज़ करें। ख़ास तौर पर रमज़ान के आखिरी अशरे में अक्सर ख़वातीन ईद की तैयारियों के लिए निकल जाती हैं, बाज़ारों में घूमती-फिरती हैं, कपड़े खरीदते हैं और दुकानों के चक्कर लगाने में लगी रहती हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को महफूज़ रखें। ईद के कपड़े रमज़ान से पहले या आखिरी अशरे से पहले खरीद लें कम अज़ कम। कम अज़ कम आखिरी अशरे से पहले आप रमज़ान ईद की शॉपिंग कंप्लीट कर लें या बेहतर है आप रमज़ान से पहले ही इसको आप कंप्लीट कर लें। इसी तरह बिला वजह मुलाकातों से भी आप बचें। जैसे रमज़ान में बेजा फ़ुज़ूल इवेंट्स रखना, पार्टीज़ रखना, जिसका कोई मकसद नहीं है, इन चीज़ों से अपने आप को बचाए रखें। अगर कोई वजह हो, मसलन आप किसी की दावत पर जा रहे हैं, किसी मरीज़ की इयादत के लिए जा रहे हैं, तब भी इस बात की ख़ास ख़्याल रखें कि आप ज़्यादातर वहाँ पर ना बैठें, ज़्यादातर वक़्त आप वहाँ पर ना गुज़ारें। चौथी चीज़, ऐसी मजलिसों से दूर रहें जिसमें ग़ीबत, चुगली, झूठ और मज़ाक उड़ाना हो या दूसरों की बुराइयाँ की जाती हों, नस्अलुल्लाह अस्सलाम वल आफ़िया। ऐसी मजलिसों से अपने आप को कुल्ली तौर पर दूर रखें। और इसी तरह
ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں جس سے آپ کا وقت ضائع ہوتا ہو۔ اتنا تو انسان کو محسوس ہو ہی جاتا ہوگا کہ اس کام میں میرا ٹائم جو ہے ویسٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو جس کام میں بھی آپ کو لگے کہ میرا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو آپ وہاں سے کھلی طور پر نکل جائیں۔ جیسے مثلاً فضول بیجا چیزوں میں شرکت کرنا، پہیلیاں حل کرنا، فلمیں دیکھنا، خصوصی طور پر خواتین کی جو عادت ہے ڈرامہ دیکھنا، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو مشغول کرنے سے بچائیں۔ تبھی آپ اور ہم انشاءاللہ رمضان کی برکتوں سے ہم مستفید ہو سکتے ہیں، ورنہ ہم رمضان کی برکتوں کو کھو بیٹھیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم یا رب۔ اور خاص طور پر رات میں جاگنے سے بچیں، خصوصی طور پر رمضان میں، اور کیونکہ رات پر جاگنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری نمازیں قضا ہو سکتی ہیں، اور دن کا زیادہ تر حصہ سونے میں نہ لگائیں، کیونکہ رات میں جاگنے سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ دن بھر ہمیں نیند آتی رہتی ہے اور دن کا اکثر حصہ سونے میں گزر جاتا ہے۔ بلکہ اکثر خواتین کو دیکھا جاتا ہے اگر وہ فجر کی نماز پڑھ کے سو جائیں تو سمجھیں پھر وہ آ، سمجھیں ظہر بھی ان کی چھوٹ جاتی ہے اور 2-3 بجے وہ جاگتی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے اکثر گھروں میں نے دیکھا ہے۔ تو ایسے نہ ہو، دن کا زیادہ تر وقت آپ سونے میں ضائع نہ کریں، اور ان عورتوں میں سے نہ بنیں جو فجر کے بعد سو جاتے ہیں اور ظہر میں اٹھتی ہیں، کیونکہ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہوتا ہے۔ جب دن کا آدھا حصہ ہمارا سونے میں گزر جائے گا تو بقیہ عبادت ہم کب کریں گے؟ ہم تلاوت قرآن کثرت سے کب کر پائیں گے؟ ہم ذکر و اذکار کے لیے کہاں وقت دے پائیں گے، ہے نا؟ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور اسی طرح خاص طور پر خواتین سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ مختلف قسم کے کھانے تیار کرنے اور بناوٹی چیزیں بنانے میں، یعنی بناؤ سنگھار کی چیزوں میں اپنا وقت کو ضائع اللہ کے لیے نہ کریں۔ آپ کو مختلف چیزیں کھانی ہے، رمضان کے علاوہ بھی کھا لیں۔ پورے سال کے 11 مہینے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز آپ کو روکتی نہیں ہے کہ آپ بنا کر نہ کھائیں اور اپنے شوہر بچوں کو بنا کر نہ کھلائیں۔ بالکل آپ بنا کر کھائیں، کھلائیں، خوب انجوائے کریں، لیکن اللہ کے لیے آپ لوگ رمضان میں مختلف ڈشز میں جو وقت ضائع ہو رہا ہے اس سے بچیں۔ سوچیں جتنی محنتیں آپ روزہ رکھ کے اللہ کے لیے قربان کر رہی ہیں، افطاری اور سحری کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس سے آپ بڑی بڑی برکات سے آپ محروم ہو جاتی ہیں۔ جیسے میں بتائی کہ افطاری کا وقت نکل جاتا ہے جبکہ وہ دعا کی قبولیت کا اہم گھڑی ہوتی ہے، اس سے ہی آپ محروم ہو جا رہی ہیں، تو آپ کی عبادت کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تو یہ اس کا آپ خاص خیال رکھیں، گرچہ کہ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں۔ خواتین کے اندر نا یہ کمپیریزن والی ایک بیماری بہت زیادہ ہے۔ مثلاً کہ اب سمجھیں آپ کی سہیلی نے کال کی مغرب کے بعد پوچھا کہ آپ نے افطاری میں کیا بنایا؟ اب آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہے، آپ کو شرمندگی فیل ہو رہی ہے، آپ گلٹ فیل کر رہی ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ میں نے تو کچھ نہیں بنایا۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کل میں ایسی چیزیں بناؤں گی کہ میں اس کو سمجھیں کہ میں اس کو خاموش کر دوں، یا سب سے زیادہ میں نے اچھی بنائی ہے، ایسے میرا نام آئے۔ یہ چیزیں فطری ہوتی ہیں، لیکن آپ یعنی انسان اپنے آپ پر قابو تو کر سکتا ہے نا؟ تو چھوڑیں، لوگوں کو جانے دیں، جس کو بولنا ہے بولنے دیں۔ کھانے کے لیے تو ہم اللہ کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کھانے کے لیے نہیں۔ تو سمپل سے آپ سمجھیں، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ بالکل کچھ بھی نہ بنائیں، پھر گھر والوں سے آپ کو ڈانٹ سننی پڑے، ایسا بھی نہیں۔ بس جسٹ آپ کوشش کریں کہ آپ کا ٹائم سیو ہو، اور مختلف ڈشز جو بنتے ہیں اس سے آپ انشاءاللہ بچے رکھیں، اپنے آپ کو بچائے رکھیں اور دوسروں کو بھی بچائے رکھیں۔ اور آپ سے جڑی خواتین کو بھی آپ اس چیز کی خاص طور پر نصیحت کریں کہ وہ اپنا وقت کو پکانے کی چیزوں میں فضول نہ کریں، ٹھیک ہے؟ جیسے عام طور پر سمجھیں افطاری میں آپ کو ڈشز بنانی ہے، آپ نے 4-5 ڈشز ایک ساتھ بنا لیے، تو بہتر ہے کہ آپ 2 بنا لیں یا کم از کم 1 بنا لیں، اور بقیہ چیز آپ دوسرے دن کے لیے آپ پینڈنگ رکھیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح سے خواتین خاص طور پر آئینے کے سامنے اپنے آپ کو زیادہ دیر تک بٹھائی نہ رکھیں، یعنی بناؤ سنگار کی چیزیں میں وقت کو ضائع نہ کریں، اور کپڑے وغیرہ میں اپنے آپ کو مشغول کر کے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اور خاص طور پر خواتین کی جو عام خصلت خوبی ہوتی ہے، کالس وغیرہ میں گھنٹوں گھنٹوں باتیں کرنا، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ باتیں کبھی بھی ہو سکتی ہیں، اور باتیں آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، پوری زندگی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے، آپ کبھی بھی باتیں انشاءاللہ کنٹینیو کر سکتی ہیں۔ بات کرنے کی جگہ آپ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی تلاوت کرنے میں آپ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مشغول رکھنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے اور فضول اختلافات سے بھی بچیں، کیونکہ یہ چیزیں وقت ضائع کرنے اور حرام کاموں میں پڑ جانے کا سبب بنتی ہیں۔ ایک اہم چیز موبائل کے حوالے سے میں ایک ایڈوائس آپ کو دینا چاہوں گی کہ موبائل فون کے سلسلے میں ہم میں سے ہر کوئی پریشان رہتے ہیں نا اکثر، کہ ہم کیسے اپنے ٹائم کو مینیج کریں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وقت کو برباد نہ کریں، لیکن ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہم جتنا چاہے کنٹرول کر لیں، ہمارا ٹائم جو ہے فون میں ضائع ہو ہی جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو ایک ایڈوائس، بلکہ ایک میں ٹپ دینا چاہوں گی کہ موبائل سے جتنا ہو سکے ممکن آپ اپنے آپ کو دوری اختیار کریں۔ اب موبائل سے آپ اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کریں، لیکن ہم اس حقیقت کا انکار بھی نہیں کر سکتے نا کہ موبائل کے بغیر ہماری زندگی ہوتی ہی نہیں، یعنی
ہماری لائف کی کچھ امپورٹنٹ چیزیں موبائل سے ہی جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیسے بھی ہمیں موبائل لینا ہی ہوتا ہے نا؟ تو اس کے لیے خاص کر موبائل فون میں ہر کسی کے موبائل میں یہ فیچر ہے کہ آپ اپنے ایپس کے لیے ٹائمر سیٹ کر سکتی ہیں۔ یہ میری طرف سے خاص ریکویسٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے تو دوسروں سے بھی کروا لیں۔ رمضان میں خاص کر آپ ایپ ٹائمر سیٹ کر لیں تاکہ آپ ان چیزوں سے محفوظ رہیں اور اپنا ٹائم کو آپ مینیج کر سکیں، اپنے اسکیڈول کو آپ جو ہے مینیج کر پائیں انشاءاللہ، اور اپنے وقت کو بھی آپ سیو کر سکتی ہیں۔ اور جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم یا بالکل نہ کے برابر کریں، جیسے فار ایگزامپل امپورٹنٹ تھنگس جیسے واٹس ایپ ہے، فیس بک، انسٹاگرام اور اسنیپ چیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لوگ استعمال کرتے ہیں، مجھے جو چیزیں معلوم تھیں میں نے یہ بتا دی۔ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھیں، بلکہ ان ایپس کو آپ لاک کر دیں، الا یہ کہ آپ کو ضرورت ہو۔ ویسے انسٹاگرام کی آپ کو کیا ضرورت ہے رمضان میں بتائیں؟ فیس بک کی کیا ضرورت ہے؟ الا یہ کہ آپ مفید چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہیں تو 5 منٹ کا آپ ایکسیس لے لیں اور پھر اس کو استعمال کریں، پھر بند کر دیں۔ اور خاص طور پر آپ ایپ ٹائمر کا استعمال کریں گی، بہت اچھا رزلٹس آپ انشاءاللہ اس کی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے کبھی ہوتا ہے نا، انسان بچنا چاہتا ہے بٹ اس کو کوئی ریمائنڈ کروانے والا نہیں ہوتا، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سہولت آپ کو دے دی کہ موبائل خود آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہے کہ بھائی تمہارا وقت ختم ہو گیا، اب تم نکلو یہاں سے، تو آپ کو وہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے۔ تو ایپ ٹائمر سیٹ کر لیں واٹس ایپ کے لیے کم از کم 15 منٹ، اور اس طرح سے حسب موافق آپ کا جتنا کام ہے، جتنا آپ یوز کرنا چاہتی ہیں اس اعتبار سے اکارڈنگ ٹو۔ تو رمضان میں زیادہ سے زیادہ آپ کا موبائل کا ڈیوریشن جو اسکرین ٹائم ہے 1 یا 2 ہار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہی بہت ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں انشاءاللہ یہ سارے پوائنٹس آپ کے حق میں مفید ثابت ہوئی ہوں گی۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے جمع کی، جس کے ذریعے ہم انشاءاللہ رمضان کے مہینے کو اپنے حق میں انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور مدد کے بعد ہم اپنے لیے مفید بنا سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت سے مجھے امید ہے کہ یہ چیزیں ہم سبھی کے لیے بینیفیشل ثابت ہوئی ہوگی اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان کے مہینے کو صحیح معنوں میں اس کا حق ادا کرتے ہوئے گزارنے کی توفیق دے۔ جو کچھ خیر کی باتیں تھیں وہ اللہ رب العزت کی جانب سے تھیں، اور جو کچھ خطا یا بھول مجھ سے واقع ہوئے وہ میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ چیزیں ہم نے یہاں پر سنی، جو کچھ چیزیں ہم نے یہاں پر ڈسکس کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام سے رمضان کے مہینے میں خوب خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ چیزیں ہم نے سنی ہیں خود بھی عمل کرنے اور آگے ہمیں اپنے اسلامی بہنوں تک صحیح معنوں میں علم اور دین کو پہنچانے کی توفیق دے۔ خصوصی طور پر اللہ رب العزت سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیں، اور اللہ تعالیٰ برائے مہربانی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے رمضان کی اپورچونیٹی کو کھونے کا نہ بنائیں، ہم رمضان سے خوب خوب مستفید ہوں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کے لیے اس مہینے کو بخشش والا مہینہ بنائے، اپنی قربت والا مہینہ بنائے، اپنی رضا حاصل کرنے والا مہینہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ مہینہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں قریب کر دے، اور اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں اگلے رمضان بھی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام سے ساری عبادات کو قبول فرما لے، آمین۔ جیسے سسٹر کا سوال آ رہا ہے کہ کین یو پلیز سمرائز دا پوائنٹس اینڈ آئی واز انیبل ٹو اٹینڈ درس۔ اوکے، انشاءاللہ ہمارا یہ جو لیکچر ابھی ہوا ہے انشاءاللہ اس کو سمرائز بھی کیا جائے گا، اور اس کے نوٹس انشاءاللہ آپ سب سے شیئر بھی کی جائے گی۔ انشاءاللہ آپ الانصار کی گروپ سے جڑی رہیں، انشاءاللہ وہاں پر آپ کو اس کی نوٹس مل جائے گی، یا آپ سسٹر ہنا سے کانٹیکٹ کریں، وہ میرے ذریعے آپ تک پہنچا دیں گی۔ بارک اللہ فیکی۔ جیسے سسٹر سارا مبشرہ نے بھی پوائنٹس کو نوٹ کیا ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک۔ ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اکتفا کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔